الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ تکلیف نہیں راحت پہنچائیے ہر ہفتہ کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آج بھی ایک انتہائی اہم موضوع پر انشاءاللہ عز و جل آپ کو مدنی پھول پیش کیے جائیں گے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں اور درود پاک پڑھنے کی نیت بھی کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود شریف پڑھو اللہ عز و جل تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہم مسلمان ہیں اور اسلامی تعلیمات میں ہماری یہ تربیت، یہ رہنمائی اور ہمیں یوں ایجوکیٹ کیا گیا ہے کہ ہماری زندگی میں کسی کے ساتھ دھوکہ یا چیٹنگ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ مختلف انداز سے اپنی معاشرتی زندگی میں، اپنے لائف سٹائل میں، اپنے بزنس میں کس انداز سے دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب بن رہے ہوتے ہیں، چیٹ کر کے، ان کو دھوکہ دے کر اور ان کی دل آزاری کا سبب بن رہے ہوتے ہیں۔ کس طرح بھولے بھالے لوگ دوسروں کی چیٹنگ کا ذریعہ بنتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس موضوع پر آج ہمارے ساتھ رکن شورا بلال بھائی اپنے مدنی پھولوں سے میں انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ مستفیض فرمائیں گے۔ آئیے ایک حکایت سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ عز و جل ہمارے معاشرے میں کس انداز سے لوگوں کو دھوکہ دے کر تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، اس حوالے سے کچھ مدنی پھول لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں، ایک شخص مہمانوں کو کھلانے کے لیے آدھا سیر یعنی آدھا کلو ½ kg گوشت خرید کر لایا اور پکانے کے لیے اس نے اپنی بیوی کو دیا۔ اس کی بیوی بہت چالاک اور نخرے باز تھی، وہ جو کچھ گھر میں لاتا برباد کر دیتی۔ اس کا شوہر بھی اس سے بہت تنگ تھا۔ بیوی نے گوشت بھونا اور مہمانوں کے بجائے خود کھا گئی۔ شوہر نے آ کر پوچھا، گوشت کہاں ہے؟ مہمانوں کو کھلانا ہے۔ بیوی نے ڈھٹائی سے جواب دیا اور جھوٹ بولا، وہ گوشت تو بلی کھا گئی، چاہیے تو اور لیا۔ وہ آدمی بیوی کی یہ بات سن کر غصے میں نوکر سے بولا، ترازو لاؤ، میں بلی کا وزن کروں گا۔ جب اس نے بلی کو تولا تو وہ آدھا سیر تھی یعنی ½ kg تھی۔ یہ دیکھ کر شوہر بولا، اے چال باز عورت، میں ½ kg گوشت لایا تھا، اس بلی کا وزن بھی ½ kg ہے۔ اگر یہ گوشت ہے تو بلی کہاں ہے، اور اگر یہ بلی ہے تو گوشت کہاں ہے؟ آپ نے دیکھا کہ آج ہمیں قدم قدم پر دھوکے بازوں سے واسطہ پڑتا ہے اور لوگ بڑے مہذب انداز سے، بہت خوبصورت انداز سے دوسروں کو چیٹ کرتے ہیں اور اس پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا انداز ایسا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ جب چیٹ کرتے ہیں تو اس کو بالکل محسوس نہیں ہوتا، گویا کہ اس کو بڑا اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ اتنا بڑا چیٹر ہے کہ یہ بالکل کانوں کان خبر نہیں ہونے دیتا، دوسروں کی آنکھ کا کاجل چرا لیتا ہے لیکن پتہ نہیں چلتا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تو دھوکہ جو ہے یہ آج مختلف انداز سے ہمارے معاشرے میں، ہماری طبیعتوں میں رچ بس گیا ہے۔ مختلف انداز ہیں جس کے ذریعے دھوکہ دے کر لوگوں کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے۔ دھوکہ ہے کیا؟ اسلام میں اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس کے بارے میں احکامات کیا ہیں؟ مسلمان کو دھوکہ دینے کا نقصان کیا ہے؟ اور مزید اس میں دھوکہ دینے کی کیا کیا صورتیں ہیں ہمارے بزنس پوائنٹ آف ویو سے یا دیگر جو بھی ہمارا انداز زندگی ہے، اس میں دھوکہ کس انداز سے داخل ہو چکا ہے؟ انشاءاللہ عز و جل رکن شورا سے اس بارے میں مدنی پھول لیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں رکن شورا کی طرف، انشاءاللہ ہماری بلال بھائی اس معاملے میں رہنمائی فرمائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دھوکے کے حوالے سے آج جو ہمارا موضوع ہے کہ تکلیف کس طرح لوگوں کو دی جاتی ہے، کس طرح لوگ دھوکہ دیتے ہیں اور تکلیف کا سبب بنتے ہیں۔ دھوکہ دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اصل میں تو دھوکہ جو ہے یہ جھوٹ ہوتا ہے جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے۔ ایک جھوٹ وہ ہے کہ جس سے یعنی جھوٹ بولا لیکن وہ بھی گناہ ہے، حرام ہے، لیکن کسی کو تکلیف نہیں ہوئی۔ ایک جھوٹ وہ ہے کہ جس سے یعنی جھوٹ بھی ہے اور ساتھ کسی کی تکلیف کا بھی اس انداز سے دھوکے کے انداز میں سبب بن رہا ہے، چیٹنگ کی جا رہی ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، من غش فلیس منا۔ ایک اور مبارک جو فرمان اس انداز سے بیان ہوا، من غشنا فلیس منا، جس نے
ہمارے ساتھ دھوکہ کیا وہ ہم سے نہیں، یا جس نے دھوکہ کیا وہ ہم سے نہیں۔ اب اس کے تحت جو شارحین علماء ہیں انہوں نے کیا لکھا ہے، یہاں جو غش نا ارشاد فرمایا گیا، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد سارے مسلمان ہیں یا اہل عرب ہیں یا اہل مدینہ، یعنی جس نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا یا اہل عرب یا اہل مدینہ کو دھوکہ دیا وہ ہماری جماعت سے نہیں۔ دھوکہ کیا ہے، اس حوالے سے علامہ عبد الرحمن مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فیض القدیر جامع صغیر کی شرح میں ارشاد فرمایا، غش یعنی دھوکہ کیا ہے، کسی چیز کی اصلی حالت کو پوشیدہ رکھنا، یعنی جو حقیقت ہے وہ ظاہر نہ ہونے دینا، حقیقت کو چھپانا، کسی چیز کی اصلی حالت کو پوشیدہ رکھنا جس سے کسی کو نقصان پہنچے، یہ دھوکہ ہے۔ ایک اور جگہ دھوکے کی تعریف اس انداز سے بیان کی گئی، دھوکہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی چیز کو ظاہر کرے اور اس کے خلاف یعنی حقیقت کو چھپائے، یا کوئی بات کہے اور اس کے خلاف یعنی حقیقی بات کو چھپائے۔ مثلا کسی عیب والی چیز کو، کسی فالٹ والی چیز کو بغیر فالٹ والی کہہ کر بیچنا، بے عیب کہہ کر بیچنا۔ ویسے تو معاشرے میں بہت سے ایسے انداز ہیں جن سے دھوکہ دیا جاتا ہے، لیکن جو زیادہ ہے نا ہمارے یہاں وہ ہے لین دین میں دھوکہ، تجارت میں دھوکہ، بزنس میں دھوکہ، یہ بہت زیادہ ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک بار ایک غلہ بیچنے والا جو یعنی اناج ہوتا ہے، تو وہاں سے آپ گزرے، تشریف فرما ہوئے، تو غلے کا ڈھیر دیکھا، اناج کا ڈھیر دیکھا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس ڈھیر میں اپنا مبارک ہاتھ داخل کیا، تو پتہ چلا کہ جو اوپر غلہ نظر آ رہا تھا وہ تو خشک تھا، وہ ڈرائی تھا، لیکن جو نیچے تھا وہ گیلا تھا، پانی سے گیلا تھا، ویٹ تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو یعنی گیلے غلے کو تو نے ڈھیر کے اوپر کیوں نہ ڈالا؟ اس سے غلے والے سے ارشاد فرمایا کہ تو نے گیلے غلے کو ڈھیر کے اوپر کیوں نہ ڈالا تاکہ لوگ اسے دیکھ لیتے، یعنی دیکھنے میں وہ تو خشک لگتا تھا لیکن نیچے گیلا تھا۔ ارشاد فرمایا جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اب یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا جو مبارک فرمان ہے، اس کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اس واقعے سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ تجارتی چیز کا عیب چھپانا، یعنی اس میں کوئی فالٹ ہے تو وہ ظاہر نہ کرنا، اس کو چھپانا یہ گناہ ہے، بلکہ خریدار کو اس عیب پر جو فالٹ ہے اس پر مطلع کر دے، انفارم کر دے کہ اس کے اندر یہ پرابلم ہے، کہ وہ چاہے تو عیب دار سمجھ کر خریدے، چاہے تو نہ خریدے۔ دوسرا یہ کہ حاکم یا بادشاہ کا بازار میں گشت کرنا، دکانداروں سے ان کی چیزوں کی باٹ ترازو کی تحقیقات کرنا، یعنی جو ناپ تول کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس کی تحقیقات کرنا، قصور ثابت ہونے پر انہیں سزا دینا، یہ سنت ہے۔ آج جو تحقیقات حاکم کرتے ہیں، ان کے نمائندے کرتے ہیں، متعلقہ محکمے کرتے ہیں، تو یہ اس حدیث سے ثابت ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ تجارتی چیز میں عیب پیدا کرنا جرم بھی ہے، اور قدرتی پیدا شدہ عیب کو چھپانا بھی جرم۔ اس جو روایت اور اس کے تحت جو مفتی صاحب مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی شرح بیان فرمائی، مدنی چینل کے ناظرین نے بھی سنی، تو یہ پتہ چلا کہ کسی عیب دار چیز کو اس کا عیب بتائے بغیر، اس کا فالٹ ظاہر کیے بغیر بیچنا یہ جائز نہیں ہے، اور یہ دھوکہ ہے۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دھوکہ کرنے والے، ملاوٹ کرنے والے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح کا ایک فرمان ہمیں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا بھی ملتا ہے کہ آپ نے گوشت فروشوں سے ارشاد فرمایا، جو چکن یا مٹن یا بیف یا فش سیل کرتے ہیں، ان سے ارشاد فرمایا کہ یعنی اے گوشت فروشو، گوشت کو پھونک کر موٹا نہ کرو، جس نے ایسا کیا وہ ہم سے نہیں۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا مدنی چینل کے ناظرین کہ بعض اوقات بالخصوص یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا، اس میں بعض اوقات جو گوشت میٹ سیل کرنے والے ہوتے ہیں، یہ مثال کے طور پر جو ہے وہ اگر بوڑھا جانور ہے
تو اس کو جوان جانور کر کے مطلب سیل کریں گے، یا جیسے جو چکن سیل کرنے والے ہوتے ہیں بعض اوقات جو ہوتا ہے یہ برائلر جو چکن ہوتا ہے، مرغی ہوتی ہے، اس کو دیسی کر کے سیل کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ جو ایگز انڈے ہوتے ہیں، یہ بعض اوقات جو ہے یہ بطخ کے انڈے ہوتے ہیں، دیسی انڈے کر کے مہنگی قیمت پر جو ہے یہ سیل کیے جاتے ہیں۔ اب یہ دھوکہ کی کتنی مطلب ہے قسمیں مارکیٹ کے اندر آ چکی ہیں کہ کس کس انداز سے مسلمانوں کو دھوکہ دے کر اپنے لیے جو ہے وہ وبال اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح اور بھی بزنس کے اندر جیسے رکن شورا نے فرمایا، انشاءاللہ رکن شورا مزید بھی ہمیں اس پر رہنمائی فرمائیں گے کہ اور بھی اس طرح کی مارکیٹ کے اندر ایسی کبھی صورتیں آ چکی ہیں، ایسی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ طریقے آ چکے ہیں کہ جو آسانی کے ساتھ لوگوں کو چیٹ کر کے اپنا مال تو بنا رہے ہیں لیکن آخرت کے لیے جو ہے وہ عذاب کے حقدار ہو رہے ہیں۔ مزید اس میں کیا صورتیں حضور ہو سکتی ہیں؟ گوشت میں بھی بہت ساری اب جو ہیں وہ جی کہہ لیجئے کہ ایسے معاملات ہیں جی جو دھوکہ دینے کے زمرے میں آتے ہیں۔ جی بوڑھے جانور کا گوشت جی جو ہے وہ اس کو بچیا کا گوشت کہہ کے، یہ جوان جانور کہہ کر جی یہ سیل کیا جاتا ہے۔ اور جانوروں کی خرید و فروخت میں بھی اس طرح ہوتا ہے، جیسے بالخصوص قربانی کے موقع پر ٹھیک ہے ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے جس کو اتنا تجربہ نہیں ہوتا نا ٹھیک ہے جانور خریدنے کا، تو وہ کہا جاتا ہے کہ یہ مثلاً وہ 2 دانت والا ہے، ٹھیک ہے لوگوں کو اتنا پتہ نہیں ہوتا تو وہ پہچان نہیں کر پاتے، یا بعض اوقات خود سے وہ دانت توڑ کر 2 دانت والا یا 4 دانت والا جی یعنی جلدی توڑ دیا جاتا ہے تاکہ اس کے وہ دانت نکل آئے۔ جی تو اس انداز میں اسی طرح جانور کو بیچنے کے حوالے سے بھی دھوکہ دہی ہوتی ہے، بالخصوص قربانی کے جانوروں میں، یا اس طرح دیگر بھی جب منڈی وغیرہ میں لے کر آتے ہیں تو اس کو ایسی چیز کھلا دی جاتی ہے کہ وہ اس سے فربہ محسوس ہوتا ہے، پلا ہوا محسوس ہوتا ہے، لگتا ہے کہ اس کے اندر گوشت بہت ہے، جی یا اس کی اون ہوتی ہے اس کے اوپر۔ بعض جانور ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بال ان کے اوپر اون ہوتی ہے، وہ کافی بڑی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کو اس لیے نہیں کاٹا جاتا کہ اس کی جو اصل کیفیت ہے وہ ظاہر نہ ہو جائے، کمزور ہوتا ہے جانور، جی لیکن وہ اس سے اون کی وجہ سے پلا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ جی تو اس طرح جانوروں کے بیچنے میں بھی دھوکہ دہی ہوتی ہے۔ پھر دیگر جو تجارت ہے اس میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، جیسا کہ آپ نے وہ فرمایا کہ برائلر کو دیسی کہہ کر سیل کرنا، تو یہ صرف گوشت میں نہیں ہے، صرف انڈوں میں نہیں ہے، ٹھیک ہے بلکہ برائلر کو دیسی کہہ کر تو پھر بھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے کہ برائلر اور دیسی میں کافی یعنی گوشت کے اس میں نا کافی فرق ہوتا ہے۔ وائٹ ہوتا ہے برائلر کا گوشت، زیادہ پلا ہوا ہوتا ہے، جبکہ دیسی جو مرغ کا گوشت ہوتا ہے وہ اتنا پلا ہوا نہیں ہوتا، اور اس کا وہ جو رنگ بھی تھوڑا سرخی مائل ہوتا ہے۔ لیکن اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، جیسے ہمارے معاشرے میں برانڈڈ چیزوں کا ایک عرف ہے، یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو صرف نام، بڑی کمپنی ایسی ہے کہ لوگ اس کمپنی پر اعتماد کرتے ہیں، یعنی اس کی چیزیں اچھی ہوتی ہیں۔ جوتا خریدنا ہے تو وہ کسی ایسی کمپنی کا خریدیں گے کہ جس کا ایک نام ہے، اور یہ کہ اس کی چیز اچھی ہوتی ہے، مہنگی ہوتی ہے۔ اب وہ امپورٹڈ ہے مثلاً، تو یہاں مقامی تیار کروا کر اس کے اوپر وہ سٹیمپ وہ لگا دی، یا ان کا مونوگرام جیلی بنا کر وہ لگا دیا جاتا ہے۔ جی سٹیمپ مونوگرام وہ جیلی لگا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں کا، جیسے کپڑے میں بھی کچھ برانڈ مشہور ہوتے ہیں نا، کہ فلاں کا جو ہے مثلاً کاٹن مشہور ہے، فلاں کی لینن مشہور ہے، کپڑے کی یہ قسمیں ہیں، مختلف قسم کے کپڑے ہوتے ہیں، لان ہے، کھدر ہے، تو اس طرح مختلف قسم کے کپڑے ہوتے ہیں۔ تو مشہور ہوتا ہے کہ لٹھا جو ہے نا وہ فلاں کا مشہور ہے، تو اب جس کا مشہور ہے، جس پر لوگ اعتماد کرتے ہیں نا، ہوتا اس کا نہیں ہے، اور یہ معلوم ہونے کے باوجود اس کا کہہ کر بیچا جاتا ہے، سٹیمپ اس کی لگا دی جاتی ہے، اسی طرح کی سٹیمپ لگا دی جاتی ہے۔ ویسے بتانے میں بھی کیا جاتا ہے کہ اس کا ہے، فلاں کا ہے، چیز لوکل ہوتی ہے، بتائی امپورٹڈ جاتی ہے، یعنی یہ امپورٹڈ یعنی درآمد کی گئی ہے، باہر سے آئی ہوئی ہے، کیونکہ ایک یہ ہوتا ہے کہ جو امپورٹڈ چیز ہے مثلاً وہ زیادہ اچھی ہوگی، اس کی کوالٹی اچھی ہوگی، اس کی پروگریس جو ہے پرفارمنس اس کی اچھی ہوگی۔ تو اب یہ لوکل کو امپورٹڈ کہہ کر یا اس پر ایسی سٹیمپ پر لگا کر بیچنا، تو یہ دھوکہ بھی بہت زیادہ عام ہے، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے معاشرے میں، یعنی سمجھ لیں کہ اتنا زیادہ عام ہے کہ شاید بڑا سمجھدار بھی جا کے دھوکہ کھا جائے، اس انداز میں یہ چیزیں بیچی جاتی ہیں، یعنی کچھ ہوتا کچھ ہے، کچھ کہہ کر بیچا جاتا ہے۔ پھر ایک اور جو ہے وہ، جیسا کہ حدیث پاک بھی مدنی چینل کے ناظرین نے سنی، کہ دکھایا کچھ جاتا ہے اور دیا کچھ جاتا ہے، جیسے سبزی اور فروٹ۔ اور اس میں اگر مدنی چینل کے ناظرین کو بھی ہو سکتا ہے تجربہ ہو
کہ یعنی جو سامنے سجایا جاتا ہے نا، ڈسپلے ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے، نکال کے نیچے سے دیتے ہیں وہ جی۔ اب اگر آپ خود ڈالیں تو بعض تو ڈالنے نہیں دیتے، اور اگر آپ کہہ بھی دیں کہ آپ ذرا صاف ڈالیے گا، اچھا ڈالیے گا، داغ نہ ہو، گلا ہوا نہ ہو، خرابی نہ ہو، تو کہیں گے نہیں جی آپ کے ساتھ ہم نے کیا، آپ کو تو ہم سب سے اچھا دیں گے۔ لیکن وہ دیا جو جاتا ہے وہ سب کے سامنے ہی ہوتا ہے۔ پھر ظاہر ہے سبزی فروٹ یہ چیزیں تازہ ہی چلتی ہیں، اگرچہ اسٹور سے بھی بعض اوقات جو اسٹور کی ہوتی ہیں وہ بھی آتی ہیں، لیکن اس اسٹور سے نکلنے کے زیادہ عرصے تک فریش نہیں رہتی نا۔ ٹھیک ہے، تو مثلا سبزی منڈی سے یا جہاں سے وہ ایک ہفتہ پہلے خریدی تھی، اب وہ بچ رہی ہے، ظاہر ہے بیچنی تو ہے، تو اب اس کو تازہ کہہ کر بیچیں گے، جو اس کی کیفیت ہے وہ نظر آ رہی ہے پھر تو مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن کئی جو ہے نا وہ نظر آنے کے باوجود اس کو پالش کر کے یا پانی چھڑک کر اس انداز میں، اور پھر ساتھ یہ کہہ دینا کہ یہ بالکل فریش ہے، حالانکہ وہ فریش ہوتی نہیں ہے، تو یہ ساری دھوکے کی صورتیں ہیں۔ جیسے بعض تو جیسے آپ فرما رہے ہیں یہ ہیں، بعض ایسی صورتیں ہیں کہ جو جان لیوا بھی بنتی ہیں، صحت کی نقصان کا بھی۔ جیسے اب مثال کے طور پر ریسٹورنٹس بعض ایسے ہوتے ہیں یا چھوٹے ہوٹل ہوتے ہیں، یہ مضر صحت کھانا جو ہے یہ بالکل اس کی جو پرائس لیں گے، وہ جو مینیو کے اوپر پرائس ہوتی ہے وہ لیتے ہیں، چارج کریں گے، لیکن جو کھانا دیں گے یا تو وہ باسی ہوگا یا ری یوز ہوگا اس کو دوبارہ، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ مطلب ہے کچھ دکھا کر جیسے آپ نے فرمایا اور دیا کچھ جاتا ہے۔ اب بعضوں کو فوڈ پوائزننگ ہوتی ہے اور وہ ایڈمٹ ہوتے ہیں، اور بعض ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں کہ وہ اتنا سویئر فوڈ پوائزننگ ہوتا ہے کہ اس کو جان سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ جی، کھانے پینے کے معاملات میں بھی اس طرح یعنی ہوٹلنگ میں جو ہے وہ دھوکہ بازی ہوتی ہے۔ اور ویسے ایک مدنی پھول مدنی چینل کے ناظرین کے لیے کہ گھر کا کھانا جو ہے نا یہ سب سے اچھا ہے، اس میں صحت بھی ہے، بچت بھی ہے، اور جو ایک عبادت کی لذت ہے نا وہ بھی ہے۔ جو بازاری کھانا ہوتا ہے بعض اوقات ٹیسٹی ہوتا ہے لیکن بچت تو اس میں نہیں ہوتی، ایک خرچہ تو بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس میں پھر وہ ایک جو روحانیت ہے نا وہ بھی متاثر ہوتی ہے۔ تو گھر کا کھانا کھایا جائے تو انشاءاللہ عز و جل یہ جو اس طرح کے دھوکے کی صورتیں اس سے بچ جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جیسے چکن جو ہے وہ اب مثلا برائلر ہے تو لیکن اس کو کسی اور نام سے دینا، پکا کر مٹن کے نام پر اور گوشت یعنی بکرے کے گوشت کی بجائے کسی اور چیز کا گوشت دے دینا، مٹن کے نام پر بیف دے دینا، قیمہ جو ہے امیر اہل سنت دامت برکاتہ علیہ نے یہ مدنی مذاکرے میں ارشاد فرمایا، قیمے کے حوالے سے کہیں کسی جگہ آپ نے ایک پٹھان بھائی تھے تو ان سے مٹن یعنی بکرے کا قیمہ اس کی ڈیمانڈ کی، کہنے لگے کہ بکرے کا گوشت کم ہوتا ہے تو قیمہ بنتا ہی بیف کا ہے، عموماً جو ہوتا ہے نا وہ بڑے جانور کا قیمہ بنتا ہے، تو اگر کوئی آپ کو مٹن کا کہہ کر بیچتا ہے تو یہ یعنی ریئر ہوگا کہیں تو نہیں، یعنی مٹن کا قیمہ نہیں ہوتا۔ تو اب کوئی مٹن کا قیمہ مانگتا ہے لیکن اس کو وہ بیف کا قیمہ دے دیا جائے، چاہے وہ گوشت کی صورت میں ہو یا وہ کھانے میں پکا کر دے دیا جائے، تو یہ جو ہے یہ سارے اس طرح دھوکے کی صورتیں بنتی ہیں، تو ان سے بچا جا سکتا اگر ہم گھر کا استعمال کریں۔ اور اسی طرح ڈیری پروڈکٹس اگر آپ دیکھتے ہیں تو دودھ کا استعمال ہمارے ہاں بکثرت ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے۔ اب اس کے اندر کتنی چیٹنگ ہے، بھینس کا کہہ کر گائے کا دودھ دیا جاتا ہے، مکس کر کے دیا جاتا ہے۔ پھر جو ڈیری پروڈکٹس ہیں جو جیسے بٹر ہے، مکھن ہے، اب یہ مارجرین جو ہے اس کو مکھن کے طور پہ، بٹر کے طور پر سیل کیا جاتا ہے، اور جتنی بھی اس سے ریلیٹڈ ڈیری پروڈکٹس ہیں اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بہت واضح انداز سے نظر آ جائے گا کہ کس طرح چیٹنگ کی جا رہی ہے۔ دھوکے کے ساتھ ساتھ ملاوٹ وہ بھی ایک دھوکے کی صورت ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔ جیسے اب تو یعنی دودھ کی جو حقیقی پیداوار ہے وہ اتنی نہیں ہے جتنی اس کی ڈیمانڈ ہے، تو اس کو پورا کرنے کے لیے دودھ میں پانی ملا دینا یا اور طریقوں سے دودھ بنانا، وہ دودھ ہے نہیں ایکچوئل پاؤڈر کے ذریعے، یا اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے ایسی باتیں سننے کو پڑھنے کو ملتی ہیں کہ وہ واشنگ جو پاؤڈر ہوتا ہے اس کے ذریعے جو وہ اس کو ایک خاص پروسیس کے ذریعے اس کا دودھ بنا دیا جاتا ہے۔ ڈیری پروڈکٹس میں بھی ایسا ہے کہ وہ یعنی مکھن ہے مثلا یا کریم ہے یا دیسی گھی ہے، تو دیسی گھی کے نام پر جو بیچا جاتا ہے وہ حقیقت میں دیسی گھی نہیں ہوتا، تو ملاوٹ بھی بہت زیادہ ہے نا، اس کی بہت ساری صورتیں ہیں، مسالہ جات میں ملاوٹ، تو
دیگر کھانے پینے کی اسپائسز ہوگی جیسے مرچیں ہو گئیں یا اور اس طرح کی، ان کے اندر کتنی ملاوٹ کی جا رہی ہے؟ جی مکسنگ کی جا رہی ہے مختلف چیزوں کی، برادے ملا دیے جاتے ہیں اور اس طرح کی ترکیب کی جاتی ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ ساتھ دیگر جو چیزیں ہیں ان میں بھی ملاوٹ ہوتی ہے، جیسے بلڈنگ مٹیریل میں بھی سیمنٹ ہے، اسی طرح جو دیگر استعمال ہوتا ہے اس میں سینیٹری کا، پلمبر کا جو کام ہوتا ہے، الیکٹریشین کا کام ہوتا ہے، تو اس میں بھی یعنی اچھی چیز بتا کر ہلکی چیز استعمال کی جاتی ہے، برانڈ کا نیم کچھ اور بتایا جاتا ہے لیکن وہ حقیقت میں کچھ اور ہوتا ہے۔ پھر جو ایک کنٹریکٹر ہوتے ہیں، ٹھیکے پر جو کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بتاتے یہ ہے کہ اچھا مٹیریل استعمال کریں گے، لیکن وہ اچھا مٹیریل استعمال نہیں کیا جاتا۔ اگر کنٹریکٹ جو ہے اس میں سامان مالک دے رہا ہے جی تو کام کرنے میں چیٹنگ کی جاتی ہے، جی کام کرنے میں وہ دھوکہ بازی کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ جو تجارت ہے اور اس سے متعلق ہے نا، اس میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ چیٹنگ کے معاملات ہیں۔ تو یہ جو چیٹنگ ہے، یہ جو دھوکہ بازی ہے تجارت میں، اگرچہ اس کے زیادہ ہیں لیکن دیگر بھی اگر آپ دیکھیں نا تو جو ایمپلائی ہے وہ اپنے مالک کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، وقت ضائع کر رہا ہوتا ہے، ادھر ادھر ہو رہا ہوتا ہے، کام پراپر نہیں کر رہا ہوتا۔ جو مالک ہوتا ہے وہ اس کی یعنی ایمپلائی کی کٹوتیاں کر رہا ہوتا ہے جو نہیں بنتی، اس سے سخت کام لے رہا ہوتا ہے، ایسا کام لے رہا ہوتا ہے کہ جو نہیں اس کو لینا چاہیے۔ تو یہ یعنی بہت وسیع ہے اس کا ٹاپک جو دھوکے کا ہے۔ تو جو مومن ہے روایت کے مطابق، مومن جو ہے نا وہ دھوکہ دینے والا نہیں ہوتا، بلکہ جو مفہوم ہے روایت کا کہ مومن اپنی سادگی کی وجہ سے دھوکہ کھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن دھوکہ دینے والا نہیں ہوتا۔ مسلمان ہے وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مبارک جو فرمان جس کا مفہوم بیان کیا گیا کہ مومن دھوکہ دینے والا نہیں ہوتا۔ تو اب کسی بھی انداز سے جو چیٹنگ ہے، دھوکہ دینا ہے، ہمیں اس کو چھوڑنا ہے۔ مومن اپنی سادگی کی وجہ سے دھوکہ کھا جاتا ہے لیکن دھوکہ دیتا نہیں ہے، اور جو منافق ہے وہ دھوکہ دینے والا ہوتا ہے۔ تو ہم آج نیت کریں کہ کسی بھی انداز سے انشاءاللہ عز و جل ہم دھوکہ نہیں دیں گے، اور ویسے یہ ہے کہ دھوکہ کھانا بھی نہیں چاہیے، اس سے بھی ہوشیار رہنا چاہیے، کیونکہ دھوکہ کھائیں گے تو تکلیف ہوگی، اور تکلیف جو ہے اس سے نقصان بھی ہوگا مال کا، ایک ویسے بھی ذہنی اذیت ہوگی، اور بعض تو تکالیف ایسی ہوتی ہیں دھوکے کی وجہ سے، جیسے آپ نے بیان کیا کہ وہ ڈیتھ تک بندہ پہنچ جاتا ہے، یعنی ایسی ملاوٹ والی کوئی چیز کھا لی، کوئی ایسی ملاوٹ والی چیز استعمال کر لی۔ ہم ہوشیار رہیں اور دھوکہ کھائیں بھی نہیں، یعنی اگرچہ دھوکہ بالکل ہی نہیں دینا، لیکن دھوکہ کھانے کے حوالے سے بھی کم از کم ایسا ہو کہ ہر کوئی ہمیں دھوکہ نہ دیتا رہے، یعنی مومن جو ہے وہ ہوشیار بھی ہوتا ہے نا۔ اور ایک روایت میں اس طرح بھی ہے کہ وہ ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، یعنی اگر ایک شخص سے آپ دھوکہ کھا گئے، کسی نے آپ کو دھوکہ دیا، تو اب آپ ہوشیار ہو جائیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں بیچارے، ایسی سے ان کی طبیعت ہوتی ہے، کیا کہیں، سادہ کہیں یا کیا کہیں، بھول پن کہیں یا بے وقوفی کہیں، نادانی کہیں، کہ وہ دھوکہ کھانے کے باوجود پھر بار بار دھوکہ کھا رہے ہوتے ہیں وہیں سے۔ تو مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، یہ روایت میں۔ جس نے ایک بار دھوکہ دے دیا، اب ہم اس کی طرف نہ جائیں، ہے نا، وہ کہتے ہیں فطرت نہیں بدلتی۔ تو جو دھوکہ دینے والا ہے وہ دھوکہ دینے سے شاید اگرچہ ہمیں بدگمانی کی اجازت نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو نقصان سے بھی بچانا ہے نا، تو اب ہم جو ہے وہ اس سے لین دین نہ کریں تاکہ نقصان سے بچ سکیں، دھوکہ نہ کھائیں۔ رقم کے لین دین میں بھی بہت دھوکہ ہوتا ہے، لوگ یعنی قرضہ لے جاتے ہیں، ادھار پہ مال لے جاتے ہیں، اور لیتے وقت تو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ بندہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں کتنا میرا خیر خواہ ہے اور یہ سب سے پہلے مجھے دے کے جائے گا، لیکن قرض لے کر واپس نہیں کیا جاتا، ادھار مال لیا جاتا ہے، رقمیں دبا لی جاتی ہیں، نہیں دی جاتی ہیں، چکر لگوائے جاتے ہیں بار بار، صبح آنا، شام آنا، کل آنا، تو اس طرح اذیت دی جاتی ہے، تکلیف دی جاتی ہے۔ تو اس طرح ہم نے کسی کو تکلیف دینی بھی نہیں اور خود ہوشیار بھی رہنا ہے، اس طرح کی تکلیف سے خود کو بھی بچانا ہے۔ دھوکہ کے موضوع پر جو ہے وہ ہمیں مفید معلومات سننے کو ملی، اور اس میں آلموسٹ جتنی بھی گفتگو ہوئی، یہ تقریباً تمام گفتگو جو تھی یہ بزنس سے ریلیٹڈ تھی، کہ بزنس میں کس کس انداز سے چیٹنگ کی جاتی ہے۔ اسی میں بزنس میں اب ایک بہت عروج ہے آن لائن بزنس کا،
آن لائن بزنس میں بھی مختلف انداز رائج ہو چکے ہیں چیٹنگ کے، دھوکہ کے، ان سے بھی جیسے رکن شورا نے کہا کہ ہمیں دھوکہ دینا بھی نہیں ہے اور دھوکہ کھانا بھی نہیں ہے، تو ہمیں اس کے بارے میں بھی اویئرنیس حاصل کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی ہم نے سنا کہ دھوکہ دینے والا جو ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس سے حدیث پاک میں بیزاری کا اظہار کیا گیا ہے، اس سے اپنی لا تعلقی کا اظہار کیا گیا ہے کہ جو دھوکہ دینے والا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ عادت ختم کب ہو سکتی ہے؟ جب ہمارے دلوں میں خوف خدا پیدا ہوگا، فکر آخرت نصیب ہوگی، ہمیں مرنے کا احساس ہوگا کہ میں ایک دن اس دنیا سے مجھے جانا ہے۔ جب یہ احساس ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوگا تو نہ ہم کسی سے دھوکہ کھائیں گے، نہ ہم کسی کو دھوکہ دیں گے۔ تو مومن کی یہ شان بیان کی گئی کہ وہ دھوکہ دینے والا نہیں ہوتا۔ تو آج مختلف انداز سے مسلمانوں کے ساتھ چیٹ کیا جا رہا ہے، دکھایا کچھ اور دیا کچھ جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری جو صورتیں اس وقت رائج ہو چکی ہیں، اگر اس کی بنیادی وجہ پر بات کی جائے تو وہ یہی ہے کہ آج خوف خدا دلوں سے نکلتا ہوا محسوس ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے دھوکہ دہی کا بازار گرم ہے، اور دھوکے سے مال تو بک جائے گا مدنی چینل کے ناظرین، لیکن اس کی برکت جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکے گی۔ تو یہ آج اگر ہم کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ دنیا مکافات عمل ہے، کل یہ اس کا ریئیکٹ ہوگا، یہ کل ہمارے ساتھ سیم ریپیٹ ہوگا، کوئی اور کسی انداز سے ہمارے ساتھ دھوکہ کرے گا، ہمارے جذبات کو تکلیف پہنچے گی، ہمارے کردار کو تکلیف پہنچے گی، ہمارے انداز کو تکلیف پہنچے گی، ہماری طبیعت کو جو ہے وہ تکلیف پہنچے گی۔ آج ہم کسی کو جب دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم کسی کے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہیں، لیکن کل یہ ہمارے ساتھ ہوگا، جو دنیا میں جیسا کرتا ہے ویسا بھرتا ہے۔ تو اس لیے مومن کی ہم نے یہ شان سنی کہ دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں ہے، اس سے بیزاری کا اظہار کیا گیا ہے۔ تو ہمیں اپنے دلوں میں خوف خدا عز و جل پیدا کرنا چاہیے، اور دھوکہ اگر کسی نے دیا ہے تو اگر اس کو مالی دھوکہ دیا ہے تو اب اس کی تلافی کرنی چاہیے، اور اس سے معافی بھی مانگنی چاہیے، اور اللہ کی بارگاہ میں بھی سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے۔ ہمارے پیارے پیارے دین اسلام کی یہی تعلیمات ہیں کہ ہمیں دھوکہ نہیں دینا، ہمیں دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ اپنا سامان جو ہے بیچنا ہے، اپنا بزنس کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا رزق ہمارے ذمے مقرر کیا ہے، ہمارے نصیب میں جتنا رزق لکھا ہے وہ ہمیں ضرور ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج جو ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دھوکہ دینے، دھوکہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔